الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. محترم سامعین، ہم نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 59 کا ایک حصہ پڑھا ہے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آج اختصاراً ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو حالات چل رہے ہیں اور جس ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں انہی کی مناسبت میں یہ آیت ہم نے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے آیات، اپنے نشانیاں، اپنے عذاب کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے. یہ حالات انسان کے بدلتے ہیں، اس کے کئی وجوہات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. پوری دنیا میں ہر جگہ، کوئی ایک جگہ نہیں. اس جملے پر غور کریں، آیت پر غور کریں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر اور بر یعنی خشکی اور تری، زمین اور پانی. ایک تو یہ بحر کے سے مطلب سمندر، پانی، اور بر کا مطلب خشکی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. چاہے پانی ہو، سمندر اور دریا ہو، یا شہر اور آبادی ہو، زمین ہو، خشکی ہو، ہر جگہ فساد پھیل گیا ہے. ہر جگہ ظلم، زیادتی اور پریشانیاں عام ہو گئی ہیں. کہیں کسی کو سکون نہیں. نہ سمندر کی مخلوقات وہاں رہنے والی وہ سکون سے ہیں، نہ خشکی میں رہنے والے انسان اور مخلوقات سکون سے ہیں. ہر جگہ فساد، بگاڑ، پریشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. دوسرا معنی یہ ہے، بحر اور بر کا مطلب یہ ہے چاہے آبادیاں ہوں، شہر ہوں، یا گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، ہر جگہ چاہے بڑی سے بڑی سٹی ہو یا چھوٹا سے چھوٹا گاؤں ہو، ہر جگہ پریشانیاں، عذاب، مشکلات اور تکلیفیں عام ہو چکی ہیں. ہر جگہ کوئی جگہ سکون کی نہیں رہے گی جہاں انسان یا اللہ کی مخلوق پریشان نہ ہو. لیکن یہ پریشانی کیوں ہوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کا صرف ایک سبب ہے، بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے کردار اور اعمال خراب ہو چکے ہیں. جہاں بھی فساد، جہاں بھی مشکلات، دشواریاں، پریشانیاں موجود ہیں، اس سب کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے اپنے کردار کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال میں، لوگوں کے عقیدے، لوگوں کی گفتار اور کردار میں بگاڑ پیدا ہو. نہ لوگوں کا عمل درست ہے، نہ لوگوں کا عقیدہ درست ہے، نہ لوگوں کے اخلاق درست ہیں، نہ حقوق اللہ درست ہیں، نہ حقوق العباد ہیں. ہر قسم کا بگاڑ لوگوں میں عام ہوا.
اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے اخلاق کردار عقائد اور اعمال اور منکرات اور برائیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی کا عذاب ہے، اور دنیا میں کہیں کوئی سکون سے نہیں ہے، نہ خشکی میں ہے نہ تری میں ہے، نہ سٹی میں ہے نہ ویلیج اور گاؤں کے اندر ہے، کہیں کوئی سکون سے نہیں، ہر ایک پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے عذاب کا پریشانی کا سبب بیان کیا اس سورۃ روم کی آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ پھر اللہ رب العالمین کا یہ جب عذاب آتا ہے، ہر جگہ جو پریشانیاں مسلط کر دی جاتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرانا ہوتا ہے، ہمارا ہوشیار کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عذاب مسلط کیا ہے۔ فوری طور پر لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، خوف کریں، توبہ استغفار کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے برائی کرنے کے وقت جو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اپنا عذاب اس لیے بھیجتے ہیں تخویفاً، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ ہماری آیات، ہماری نشانیاں جو آتی ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، تاکہ ڈر کی وجہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو اور لوگ اپنی برائیوں اور اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ایک تو یہ۔ نمبر 2، رب العالمین سورۃ الانعام کی آیت نمبر 22 میں فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ جب ہم نے لوگوں کے پاس اپنا پیغام بھیجتے ہیں، اپنا رسول بھیجتے ہیں، اپنی کتاب نازل کرتے ہیں، رسول کے بھیجنے اور کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کی اصلاح ہو، قوم کو بتایا جائے کہ یہ برائی کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، تم لوگ ان منکرات اور برائیوں کو چھوڑ دو۔ قرآن نبی آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، انی لکم نذیر مبین، لوگوں باز آ جاؤ، توبہ کر لو، یہ گناہ چھوڑ دو، یہ برائیاں چھوڑ دو، ہم تم کو اللہ تعالیٰ کیسے ڈرانے والے ہیں، ہم تم کو آئے ہیں بتانے کے لیے کہ اللہ کا بڑا عذاب آنے سے پہلے تم اپنی اصلاح کر لو، یہ برائیاں، یہ گناہ چھوڑ دو، انی لکم نذیر مبین۔ لیکن قوم جب اپنی اصلاح نہیں کرتی، گناہ اور برائیوں سے باز نہیں آتی، اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا، توبہ استغفار نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم ان پر عذاب نازل، میں نے ان کو پکڑا، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی ہم ان پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اور عذاب نازل کرتے کیا ہیں؟ 2 عذاب خاص طور سے، البأساء والضراء۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر فقر اور محتاجگی مسلط کر دیتے ہیں، اور عذاب ان سے اپنی نعمتیں چھین کر کے ان کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ 2 عذاب بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین ان کی ساری خوشحالی کو چھین لیتا ہے، ساری خوشحالی کو چھین لیتا۔
بڑا عیش کر رہے تھے، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، طرح طرح کی نعمتیں، بڑے خوشحال تھے۔ جتنے خوشحال تھے اتنا ہی ہم ان کو بدحال اور پریشان حال بنا دیتے۔ ہم ان کی معیشت، ان کے کاروبار، ان کے رزق کا راستہ بالکل تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہوتا ہے، لیکن یہ عذاب اس لیے آتا ہے تاکہ قوم بڑے عیش عشرت میں پھنس کر کے اللہ کو بھولے تھے، اب پریشانی میں دشمن بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ چلو پریشانی میں اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، برائیوں سے باز آئے۔ انسان خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، پریشانی میں بڑا سے بڑا کافر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرعون بھی مرنے لگا، جب سوچا اب ہم غرق ہو رہے ہیں تو اس پریشانی فرعون نے بھی اللہ کو یاد کیا۔ انسان، اللہ فرماتے ہم نے رزق ان کا چھین لیا، پریشانی مسلط کر دی، تاکہ اب اس پریشانی میں کم سے کم اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے قریب آئیں۔ لیکن جب باز نہیں آتے تو ایک عذاب اور ان پر مسلط کر دیتے، کیا؟ والبأسا، طرح طرح سے ہم ان کے اوپر بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں، تکلیف دہ بیماری، ایک وبا، ایک بلا، ایک آفت مسلط کر دیتے ہیں۔ ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے، ایسی ایسی بیماریاں، ایسا مرض اور ایسی وبا ہم بھیج دیتے ہیں ان پر کہ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، سارا سکون اور چھن جاتا ہے۔ اور مقصد صرف کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لعلہم یتضرعون، تاکہ اللہ تعالی کی طرف وہ گریہ وزاری کریں، روئیں اور گر گرائیں، یہ مقصد ہے۔ اور کبھی جب انسان برائیوں سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس پر خوف بھی مسلط کر دیتے ہیں۔ سورۃ نحل کی آیت، وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک شہر کی مثال بیان، قصہ بیان کرتے ہیں ہمارے عبرت و نصیحت کے لیے۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ تعالیٰ ایک شہر، ایک گاؤں، ایک ملک کی کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی عالی شان نعمتوں سے گاؤں والوں کو نواز رکھا تھا۔ پہلی نعمت یہ تھی، بڑے امن و امان اور سکون کی زندگی گزارتے تھے، کسی چیز کا کوئی خوف ہو، کوئی ڈر ان کو نہیں ہوتا تھا، بڑے ہی امن و امان اور سکون کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ نمبر 2، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، دنیا کے ہر کونے کونے سے ہمارا پیدا ہوا کیا ہوا رزق، کھانے پینے پہننے کی ساری چیزیں بڑے کثیر مقدار میں ان کے ہاں آ جاتی تھی۔ نہ کھانے پینے کا ٹینشن، نہ کسی خوف کا، بڑے امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے رب کی شکر گزاری کی بجائے رب کی ناشکری کرنے لگے، نیکیوں کے بجائے برائیاں کرنے لگے، بڑے خوشحال امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے۔ کیوں؟ وہ دین پر قائم تھے، اللہ کے راستے پر تھے، اپنے گناہوں کا احساس کرتے تھے، نیکیاں کیا کرتے تھے، اللہ کی شکر گزاری کرتے تھے۔ لیکن ایک عرصے دراز کے بعد
جب وہ اللہ کو بھول گئے، منکرات برائیاں حرام کاریاں کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب ان کے اوپر نازل کیا۔ اللہ فرماتا ہے دو عذاب۔ نمبر ایک، ہم نے ان کے ہاں رزق کا دروازہ بند کر دیا۔ جو چاروں طرف سے رزق آتا تھا ان کے پاس، اللہ فرماتے ہم نے ان کے رزق کے دروازے بند کر دیے۔ اب وہ بھوکوں مرنے لگے، بھوک پیاس سے مرنے لگے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اور دوسرا عذاب، اللہ تعالی نے امن و امان چھین کر کے خوف ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ اللہ کا عذاب آتا ہے، لیکن یہ عذاب جو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لعلہم یتضرعون، اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب تو ہم نے اس لیے نازل کیا ان پر تاکہ ہماری طرف گریہ وزاری کریں، گریہ وزاری کریں، روئیں، گڑگڑائیں، ہاتھ پھیلائیں اور ہماری طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب ہمارے اوپر پریشانیاں مسلط کر دیں، امن امان سکون راحت ساری چیزوں کو چھین کر کے ہمارے اوپر خوف ہراس، رزق کی تنگی، طرح طرح کی بیماریوں کو بطور عذاب کے مسلط کر دے، تو ہمارا کام ہوتا ہے لعلہم یتضرعون۔ اللہ ہمیں دنیا سے ختم نہیں کرنا چاہتے، اللہ ہماری اصلاح چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان بیماریوں اور پریشانیوں اور یہ عذاب جو ہم نے ان کے اوپر آفتیں اور بلائیں نازل کی ہیں، اس سے ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور میری طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف ساری چیزوں کو چھوڑیں، کفر شرک حرام کاریاں چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ساری مصیبت کو دور کر دیں۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے فرائض میں سے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بڑی سمجھنے کی ہے اور ہم سب کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کی ہے، اس کو سمجھیں کہ اس قسم کے پریشانیاں بیماریاں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں سبق سکھلانے کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے آتا ہے۔ نبی ہمارا یہ فریضہ ہوتا ہے، اگر ہم ان پریشانیوں میں اپنے ہوش میں نہ آئیں، اپنی اصلاح نہ کریں اور ہم منکرات اور برائیوں سے باز نہ آئیں تو یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں لوگوں کے ایمان درست نہیں ہے، لوگوں کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنن نبی داؤد اور بیہقی کی روایت ہے، عامر عرام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا، ان المؤمن اذا اصابه السقم ثم عافاه الله كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل۔ آج ہمیں مومن بننے کی ضرورت ہے۔ اس آفت، اس بلا، اس پریشانی کہ ہر انسان پریشان ہے، پتہ نہیں کیا کیا تدبیر اختیار کر رہا ہے، لیکن یہ بھی ایک چیز سوچنے کی، اس حدیث پر غور کریں، ایمان درست ہونا چاہیے۔ مومن کا ایمان درست ہے تو ایسی حالات میں مومن کیا کرتا ہے؟ اب وہ سنیں، ان المؤمن، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
سچا مومن جو ہوتا ہے اذا اصابہ سقم، جب اس کو کوئی بیماری، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی بلا اس پر آ جاتی ہے، کوئی آفتیں اس پر آ جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بیماری کو، اس بلا کو، اس آفت کو اس سے اٹھا لیتا ہے، ختم کر کے اسے صحت تندرستی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ مومن ہے، سچا مومن ہے، عقیدے کا درست مخلص مومن ہے، تو مومن پر جب بلائیں، آفتیں، بیماریاں، مشکلات آتی ہیں تو صبر سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ جب اللہ اس کو شفا دے دیتے ہیں، عافیت عطا کرتے ہیں، تو اسے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، کانا کفارۃ لما مضی، یہ بیماری اس کے لیے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ بندے نے صبر و تحمل سے کام لیا، اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہا، دوا کیا، علاج معالجہ کیا، ضروری تدبیریں اختیار کی، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کیا اور نہ یہ کہا کہ رب کیوں ہمیں سزا دے رہا ہے۔ نہیں، سکتا ہے ہم سے کچھ گناہ ہوا ہوگا، غلطی ہوئی ہوگی، یہ رب کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے، رب ہم پر یہ مصیبت نازل کی، ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، یہ سوچ کر کے توبہ استغفار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کانا کفارۃ لما مضی، تو یہ بیماری اس کے لیے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ آفت، یہ پریشانی، یہ مشکلات پچھلی زندگی کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ، پچھلی زندگی کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے وہی سمجھنا ہے، وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ، اور آئندہ کے لیے اس کو موعظہ، اس کے لیے موعظہ بن جاتی ہے۔ موعظہ کیا چیز ہے؟ ایک یعنی مومن کے لیے وہ آفت، وہ مصیبت، وہ بیماری سچے مومن کے لیے کفارہ اور موعظہ بن جاتی ہے۔ کفارہ اور موعظہ، کفارہ کا مطلب آپ نے سن لیا کہ پچھلی زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، کفارہ بن جاتی ہے۔ اور موعظہ کا تعلق بقیہ اگلی زندگی سے ہوتا ہے، کفارے کا تعلق ما مضی، گزری ہوئی زندگی سے، اور موعظہ کا تعلق آنے والی زندگی سے۔ موعظہ کیسے بن جاتی ہے؟ موعظہ کی کیا مطلب ہے؟ موعظہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یہ موعظہ ہے۔ موعظہ، اس کو سمجھیں، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ موعظہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ موعظہ یعنی بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک گاؤں، ایک شہر کہیں دریا کے سمندر کے کنارے تھا، مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، اسی کو ان کا گزارا تھا اور بڑے خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے کچھ گناہ کیا، غلطیاں کی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ہفتے کے دن، سیٹرڈے کا دن جو ہے، ہفتے کا دن شکار، مچھلیوں کا پکڑنا ان پر حرام کرا دیا۔ وہ صبر نہ کر سکے۔ اب ہر آدمی، ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ تعالی کے اس حرمت کو توڑا، نافرمانی کی،
اور مچھلیاں پکڑنے لگے، طرح طرح سے مچھلیاں پکڑنے لگے۔ کچھ لوگوں نے دریا کے کنارے اپنا حوض بنا لیا، ہفتے کے دن مچھلیاں آتی پانی کے ساتھ اس کے حوض میں راستہ بند کر دیتا اور اتوار کے دن فوراً مچھلی پکڑ لیتا۔ کچھ لوگ اپنی جالیں اور کانٹے ڈال دیتے، مچھلیاں پھنس جاتی اور اتوار کے دن نکال لیتے۔ لوگوں نے منع کیا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا نہیں، اللہ نے حرام کرا دیا ہے، میں پکڑتا نہیں، ہم تو صرف نیٹ ڈال دیتے ہیں، جال ڈال دیتے ہیں، کانٹا ڈال دیتے ہیں، حوض میں آنے دیتے ہیں، اپنے سے خود مچھلیاں آ جاتی ہیں، اتوار کو ہم پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح سے حلالہ کریا، ہیلے بہانے کے ذریعے مچھلیوں کو حلال کیا۔ منع کیا تھا اللہ رب العالمین نے، لیکن باز نہ آئے، نصیحتیں کی گئی، باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن سارے مچھلی والوں کو، قوم کے اکثر لوگوں کو جو مچھلی مارنے والے تھے، سب کو اللہ نے بندر اور بندری بنا دیا۔ 3 دن تک زندہ رہے، پھر وہ ہلاک ہو گئے۔ ہمارے جیسے انسان اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے ایک اپنی نشانی بنا دی اگلے اور پچھلوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے میں نے اس قصے کو موعظہ بنایا۔ کیا موعظہ؟ اب مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسا کوئی حادثہ، ایسی کوئی چیز جس کو دیکھ کر کے انسان عبرت اور نصیحت حاصل کرے، اس کو کہا جاتا ہے موعظہ۔ ایسے واقعات، ایسے حوادث، ایسے عذاب، ایسی حالات، ایسی بیماریاں، ایسی آفتیں جو ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں، اور ان کو دیکھ کر کے، سن کر کے روکتے کھڑے ہو جائیں، عبرت و نصیحت حاصل کریں، اس کو کہا جاتا ہے موعظہ۔ تو رب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عذاب، کوئی بیماری، کوئی مصیبت ہم لوگوں پر، کسی قوم پر ہم مسلط کرتے ہیں، کسی شہر پر، کسی ملک پر، کسی قوم پر مسلط کرتے ہیں، تو جو لوگ متقی ہوتے ہیں، سچے دیندار، ان کے لیے تو یہ کفارہ اور موعظہ بنتا ہے۔ یعنی کفارہ، پچھلی زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 2 موعظہ فیما یستقبل، آئندہ کے لیے ان کو یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آئندہ کبھی وہ ایسی حرکت نہیں کرنے کی جرات کرتے جس کی وجہ سے یہ دن ان کو دیکھنا پڑے، اس بیماری، اس آفت میں وہ مبتلا، وہ غافل نہیں ہوتے، بیماری کو، پریشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آئندہ کے لیے عبرت اور نصیحت، موعظہ ان کے لیے بن جاتی ہے۔ آئندہ کبھی ایسی حرکت اور ایسا گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی ایک کفارہ گزرے ہوئے زندگی کے لیے، اور دوسرا موعظہ، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سرمایہ بن جاتا ہے۔ یہ تو سچے مومن کا کردار ہوتا ہے۔ اب ہم ذرا آج اپنے حالات پر غور کریں کہ آج لوگ کتنے ہیں جو عبرت و نصیحت حاصل کر رہے ہیں۔ سوچئے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ وَمَوْعِظَةً فِيمَا يَسْتَقْبِلُ، آئندہ کے لیے آج تک اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے، یہ بڑی اللہ کرم ہے، اور آئندہ کے لیے بھی ہمیں عبرت و نصیحت حاصل ہو کہ آخر کس چیز کی بنا پر یہ عذاب آیا، کیا ہمارے کردار سے آئندہ ایسی حرکت کرنے سے باز ہے۔ یہ تو ہے مومن کا۔ لیکن
جب اس قسم کی کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی پریشانی آتی ہے تو معاشرے میں، قوم کے اندر سچے مومنوں کے علاوہ کچھ بد کردار، بد عمل لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ سچے مومن کا کردار تو یہ ہوگا، عبرت و نصیحت حاصل کرے گا۔ لیکن جو سچے مومن نہیں، اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں، جن کا ایمان درست نہیں، جن کے کردار اور اخلاق برابر نہیں، اللہ سے فرماتے ان کی مثال ایسی ہے جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کا ایمان درست نہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اس بیماری، آفت، اس مصیبت، اللہ کے عذاب سے ان کو کیا ملتا ہے وہ سمجھنا ہے۔ سچے مومن کو تو مل گیا، ایک تو گناہ معاف ہوئے ماضی کے، اور نمبر 2 مستقبل میں عبرت و نصیحت اس کو حاصل ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوشیار ہو جاتا ہے، آئندہ ایسے حرکت نہیں کریں گے، ایسا کام نہیں کریں گے۔ لیکن جو بے ایمان ہوتے ہیں، جن کا ایمان درست نہیں، جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے دلوں میں، جن کے اعمال میں نفاق ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے فرمایا اذا مرض ثم عوفی کان کالبعیر اکلہ اہلہ ثم ارسلوہ فلم يدر لما اکلوہ ولما ارسلوہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسے لوگ جو ہیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہے، جن کے لیے شیطان نے گناہوں کو مزین کر رکھا ہے، جو بے دین بے علم ہیں، جن کے ایمان میں کھوٹ ہے، جن کے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان کی مثال اونٹ کے مانند ہے، جانور، انسانیت ختم ہو چکی، جانور کے مانند ہے۔ کیا مطلب؟ عالم بالکل یہ جانور کے مانند ہے، اونٹ کے مانند ہے۔ اونٹ کا مالک اونٹ کو باندھ دیتا ہے اور پھر چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن اونٹ کو یہ پتا نہیں چلتا کہ میرے مالک نے ہم نے کیوں باندھا تھا اور کیوں ہم کو چھوڑ دیا۔ جانور ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ لما اکلوہ وَلِمَا أَرْسَلُوهُ، اونٹ کو یہ پتا نہیں، اس کو یہ احساس نہیں، یا اونٹ سوچتا ہی نہیں کہ ہمیں کیوں باندھا میرے مالک نے یا مجھے کیوں چھوڑا، ہر حال میں وہ ایک ہی جیسا۔ یہی مثال اللہ تعالی کی آزمائش، اللہ کا عذاب، اللہ کی نشانی، بلائیں اور آفتیں جو اللہ کسی قوم پر ڈالتا ہے تو بے دین لوگوں کا یہی انداز ہوتا ہے۔ وہ بیماریوں سے ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں، دینداروں سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ آخر یہ ہمارے اوپر بیماری کیوں آئی اور کیوں بیماری سے ہمیں شفا ملی۔ ان کی زندگی جانور کے مانند ہے، اونٹ کے مانند ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا اونٹ کو یہ معلوم نہیں کہ لما ارسلوہ، اونٹ ان کو کیوں باندھا ہے، اس کے مالک نے اونٹ کو کیوں باندھا اور کیوں اس کو چھوڑا۔ جیسے اونٹ کو اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا، ایسے بے دینوں کو بھی نہیں احساس ہوتا کہ آخر ہم پر کیوں بیماری، آفتیں بلائی آئی اور کیوں ہم سے ٹال لی گئی۔ ایک ہی اس طرح کی اس کی زندگی بے دینی کی گزرتی ہے، کوئی اس کو احساس نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ چیز ہے، ہمیں اس چیز سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ایک تیسری چیز اور بڑی اہم ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے سنا
کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اکثریت ایسی ہوتی ہے معاشرے میں کہ ان کو یہ احساس نہیں کہ کیوں بیماری آئی اور کیوں گئی، آئی تب ہمیں کیا کرنا ہے اور بیماری چلی گئی تب کیا کرنا ہے۔ یہ بلائیں آفتیں کیوں ہم پر آئی تو کیا سبب تھا، ہمیں کیا سوچنا چاہیے، اور بیماریاں بلائیں اللہ نے اٹھا لیا تو ہمیں کیا کرنا ہے، وہ ان کو کوئی اس کی فکر نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کے مانند ہوتے ہیں بلکہ جانوروں سے بہتر ہوتے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ہمارے معاشرے میں ایک بڑے بدترین قسم کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ اس قسم کے عذاب، آفتیں، مصیبتیں آتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا رکھا ہے تو اس کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح کے لطیفے بناتے ہیں، جوک چھوڑتے ہیں اور طرح طرح سے مسخرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب آپ ذرا سوچیں، دھیان دے دیجیے، اللہ تعالیٰ بطور عذاب کے مسلط کرے، اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کی نشانی، اور انسان اس کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے، طرح طرح کے لطیفے اور جوک چھوڑے، کتنی بدترین چیز ہے، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے جو عذاب اٹھا لیتا ہے، ورنہ ایسے لوگ تو ایک دن کے لیے بھی اللہ چھوڑے نہیں کہ اللہ ان کو چھوڑے، لیکن اوپر والا بہت زیادہ صبر کرتا ہے۔ دوستو، اللہ کے عذاب، کسی بیماری، کسی آفت، کسی بلا کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، اس پر لطیفے بنانا، اس پر جوک چھوڑنا، ایک دوسرے سے مذاق کرنا، کبھی آپ نے سوچا کہ کتنا بڑا جرم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا ہے، کفر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا، اللہ رب العالمین کی آیات اور نشانیوں کا مذاق اڑانا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ کفر ہے، کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو کفر قرار دیا ہے۔ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ سوشل میڈیا پر لطیفہ بنا کے چھوڑتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، بیماری کا استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اللہ فرماتے میں نے تو ڈرانے کے لیے بھیجا، اور یہ آفت کی بلا ہم نے ان کو خوف دلانے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے بھیجا، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا۔ ایسے لوگوں کو فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اللہ کے کسی عذاب، کسی بیماری، کسی نشانی، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کسی مصیبت بلا کا مذاق نہ اڑائیں، جوک نہ چھوڑیں، لطیفے نہ بنائیں، ٹھٹھا نہ کریں اس کا۔ سورۃ التوبہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہے، میں صرف ایک مقام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 65 تک غور کریں ذرا، 62 سے لے کر کے 65 تک۔ اللہ تعالیٰ اس نبی علیہ السلام کے زمانے میں سفر سے لوگ آ رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی سفر میں تھے، سفر میں لوٹے تھے۔ کچھ لوگوں نے، جو صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی صرف حدیث اور قرآن سیکھنے میں، قرآن یاد کرنے میں وقف کر رکھے تھے، کتنے بڑے نیک لوگ،
دنیا داری کو ترک کیا، اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے، نبی کی سیرت اور سنت کو سیکھنے کے لیے، اللہ کی کتاب نبی کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے، عمل کی دعوت دینے، اور اپنی ساری زندگی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اور سیرت کو سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وقف کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کیا یہ جو ہیں علماء لوگ، یہ جو حفاظ ہیں، لڑنے کی باری آئے تو سب سے پیچھے بزدل اور کھانے کی باری آئے تو سب سے آگے رہتے ہیں، اور یہ جملہ آج بھی لوگوں میں گشت کرتا ہے۔ انہوں نے ان علماء اور حفاظ کا مذاق اڑایا اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی وجہ سے۔ یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچ گئی کہ کچھ لوگ، وہ ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی کتاب نبی کی سنت سیرت سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، عمل کرنے اور عمل کی دعوت دینے کے لیے وقف کر رکھا ہے، کچھ لوگ ہیں جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ اکبر، اس کا استہزاء کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس شکایت پہنچی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ چند آیات سورۃ التوبہ میں نازل کر دی، اور اللہ کے رسول نے لوگوں کو سنایا، اور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وارننگ، کتنی بڑی سخت سزا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی وہ لوگ آپ کے پاس بھگ کے آئیں، ایمان والوں کا، دینداروں کا، قرآن حدیث سیکھنے سکھانے والوں کا، جن لوگوں نے مذاق اڑایا ہے اور مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کا استہزاء کر رہے ہیں، وہ آپ کے پاس بھگ کر کے آئیں گے، اور جب آپ ان سے پوچھیں گے تم نے ایسے کیوں کیا، ان کا مذاق کیوں اڑایا، تو کیا کہیں گے؟ نہیں انما کننا نخوض، نہیں ہم لوگ تو ان کی عزت کرتے ہیں، صرف دل لگی کر رہے تھے، ان کا مذاق کر رہے تھے۔ بس دیکھا آپ نے، مذاق اڑایا انسانوں کا، علماء کا، حفاظ کا، قراء کا۔ جب نبی علیہ السلام پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، لوگ آ کر کے بتائے اور مذاق اڑانے والوں کو پتا چلا تو فوراً اللہ کے رسول کے پاس بھگ کر کے آئے اور کہتے کیا ہے؟ انما کننا نخوض ونلعب، نہیں اللہ رسول، ہم لوگوں کا دل صاف ہے، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں ہم لوگ، بس اصل میں ویسے کچھ دل لگی کر رہے تھے ان کی، وہ اللہ، اور ذرا ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ انما کننا نخوض ونلعب، ایسے بتاؤ دل لگی کہ ان کے متعلق باتیں کر دی، ایک مذاق کر رہے تھے آپس میں، ورنہ ہماری کوئی نیت ان کی مذاق اڑانے کی نہیں تھی۔ اللہ، انہوں نے بہانہ کیا، لیکن اللہ نے ان کے بہانے کو قبول نہیں کیا، فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان کا عذر آپ قبول نہ کریں، ان سے تم کہیے کہ ٹھیک ہے تم مذاق کر رہے تھے، دل تمہارا صاف ہے، تو ان سے کہیں اب اللہ، کیا اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات، اللہ کے رسول بھی کوئی مذاق اڑانے کی چیز ہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، وہ مذاق اڑا رہے تھے علماء، حفاظ و قراء کی، اللہ نے فرمایا ان کا تم مذاق اڑا کر کے، در حقیقت ان کا نہیں مذاق اڑا رہے تھے، اللہ کا مذاق کر رہے تھے۔ اللہ اکبر،
اللہ کی آیات، اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے. کتنی بڑی وعید علماء کا، قراء کا، حفاظ کا مذاق اڑانا. اللہ نے اپنا مذاق اڑانا، اپنی کتاب، اپنی آیات، اپنے نبی کا مذاق اڑانا کرا دیا. وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ انما كنا نخوض ونلعب. نہیں ہم مذاق نہیں کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے. اللہ نے کہا دل لگی کرنے کی چیز کوئی ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول کی سیرت و سنت کو سننے والے، کیا وہی تم کو دل لگی کے لیے ملے تھے؟ کوئی اور آدمی تم کو دل لگی کے لیے نہیں ملا. ان کو دل لگی نہیں، بلکہ حقیقت میں تم اللہ سے کی دل لگی، اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے. اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے تھے اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے تھے. لا تعتذروا، اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا خبردار لا تعتذروا، مذاق اب عذر نہ کرو، ہیلے بہانے نہ کرو. تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارے ظاہر باطن سب کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تم کتنے بھی ہیلے بہانے کرو، ہیلا بہانا کوئی قبول نہیں. قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ نے تم کو ایمان دیا تھا لیکن ایمان کے بعد پھر تم نے کفر کر ڈالا. دیکھا آپ نے، ذرا ہوش میں آئیں. اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے عذاب، اللہ کی بھیجی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کا مذاق اڑانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کا مذاق اڑانا، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا ہے. اللہ نے اس کو کفر کرا دیا. فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، ہیلے بہانے تم نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی ہیلا بہانا قابل قبول نہیں. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے اصل میں ایمان کے بعد تم نے کفر کر ڈالا. تم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا لیکن مذاق اڑا کر کے اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کو مذاق اڑا کر کے تم نے کفر کر ڈالا. ایمان سے بے ایمان تم بن گئے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف بھی کر دیں تو ایک گروہ ایسا ہے جس کو ہم عذاب دیں. اللہ اکبر. اللہ نے ایمان سے بھی خارج کیا، اپنے عذاب کے نازل کرنے کا فیصلہ بھی سنایا. اس لیے یہ تیسرا گروہ ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے، بیماریوں کا، بیماروں کا، اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب، آفتیں اور بلائیں، ان کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا استہزاء اور مذاق نہ کریں. یہ عبرت کی چیز ہے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، یہ عبرت کی چیز ہے، تھوڑا احساس کرنے کی چیز ہے، رونے اور گڑگڑانے کی چیز ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے کی چیز ہے کہ اللہ ہم کو بھی بچائے، بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہم کو بھی محفوظ رکھے، جو بیمار ہیں ان کو بھی عافیت عطا نصیب فرما دے. یہ ساری چیزوں کا وقت ہے، یہ مذاق اڑانے کا وقت نہیں ہے. یہ نفاق کی علامت ہے اور اس کو اللہ نے کفر قرار دیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسلام کی کوئی معلومات نہیں اور آپ کا ایمان، آپ کے ایمان میں کھوٹ اور کمی ہے، جس کی بنا پر آپ اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے. ہر وہ چیز جو کفر و شرک والی ہے اور ہر وہ بلا آفت جو ہم پر آئے، اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر موقع پر اللہ تعالی ہمیں ایسے موقع پر ہمیشہ ہمیں اپنے گناہوں کا احساس کرنے اور عبرت نصیحت حاصل کرنے والا بنائے. اور یہاں ایک چیز اور بڑی اہم ہے، ہم اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دینا چاہتے ہیں
آپ کی ضرورت آج کل ایک بہت زیادہ واٹس ایپ پر گھوم رہی ہے، خاص طور سے یہ کچھ اہل بدعت اور علماء بدعت. علماء الگ ہیں، علماء حق کے بجائے ہمیشہ علماء سو ہوتے ہیں، اور ہمیشہ علماء اہل سنت کے بجائے علماء اہل بدعت ہوتے ہیں، جن کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دین کے نام پر جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں. تو آج کل ایک بہت زیادہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کو خواب آیا ہوا ہے، یہ ورد اتنا مرتبہ پڑھیں، فلاں صاحب کو بشارت ہوئی ہے، یا فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، اور آئے دن چلو بھائی اعلان کر دیا جائے گا. پوری دنیا میں اتنے بج کے اتنے منٹ پر سب لوگ کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے چھتوں پر اذان دیں، اذان سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. اور کچھ لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ پر فلاں صاحب پیر صاحب اکٹھا ہوں گے، اور وہ رفع بلا یعنی دعاؤں کو مصیبت کو ٹلنے کے لیے اجتماعی دعا کریں گے، اور لوگ جلدی جلدی ٹکٹ بک کرائیں اور وہاں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ امت سے بلاؤں کو ٹال دے. یہ ہے. یا اسی طرح سے کہا جائے گا کہ بھائی اتنے ہزار مرتبہ 3 دن کا اجتماعی روزہ رکھو، یا کہا جائے گا فلاں موقع پر فلاں وظیفہ پڑھا جائے. یہ جو ایک رسمی چیز آج کل واٹس ایپ پر سوشل میڈیا میں گھوم رہی ہے، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ تو دوستو شریعت میں ان کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ رب العالمین جب بلائیں اور آفتیں ٹالتا ہے تو اس کا علاج بھی اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے. ابھی سنا اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج توبہ استغفار میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج رجوع اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اس میں رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا علاج اپنے گناہوں کے احساس کرنے میں رکھا ہے اور دعا کرنے میں رکھا ہے. ان تمام چیزوں کو کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جو آج بڑے اعلان کر کے دعوت دی جا رہی پوری دنیا میں ایک وقت لوگ اذان دیں گے. میرے بھائی یہ ساری چیزیں ان کا کوئی ثبوت نہیں. اذان دینے کے کا کوئی ثبوت نہیں. اذان بلاؤں کے ٹالنے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ہے. جو حدیث ہے نہایت منکر ہے اور ضعیف ہے. اسی لیے سلف میں آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے کے اندر زلزلہ آیا. مدینے کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا احدثتم تم لوگوں نے کوئی گناہ کیا ہے اس لیے یہ زلزلہ آیا. توبہ استغفار کرو اور اپنی برائیوں کو چھوڑ دو ورنہ میں ایسے ان کے ساتھ کارروائی کروں گا. دیکھو وہ صحابہ سے دین سیکھو، قرآن سے سیکھو، حدیث سے سیکھو، صحابہ سے سیکھو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ سب سے اچھا زمانہ ہے، صحابہ خیر القرون کا زمانہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا زمانہ تھا. زلزلہ مدینے میں آیا تو عمر فاروق کیا کہتے ہیں، تم لوگوں سے کچھ گناہ ہو رہا ہے، تم لوگوں سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، اس لیے توبہ استغفار کرو. اگر تم میں سے کوئی گناہ کرے گا تو ہم ایسے دردناک اس کو سزا دیں گے. دیکھیں عمر فاروق نے نہ روزہ رکھنے کا اعلان کیا، نہ اذان دینے کا اعلان کیا، اور نہ تو عمر فاروق رضی اللہ آیت کریمہ کے ختم کا سوال اجتماعی دعا کا حکم دیا. جتنا آج ہم کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز عمر فاروق نے کرنے کا حکم نہیں دیا. نمبر 2 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ کے اندر اتنا بڑا زلزلہ آیا کہ زمین ہل گئی، مکانات پہاڑ ہل گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یا ایھا الناس، اے لوگوں تم لوگوں میں کچھ برائیاں عام ہو رہی جس کی بنا پر اللہ تم پر عقاب نازل کر رہا تھا، تم کو عذاب دے رہا تھا. اس لیے فوراً توبہ استغفار کر لو برائیوں سے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. یہ کرنے کی ضرورت ہے، ختم دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اجتماع کر کے دعاؤں میں شامل ہونے کی
کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیا کیا، اللہ کے رسول نے کیا کیا، بنائیں آتی رہی، مصیبتیں آتی رہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے 749 یعنی 749 میں کہا جاتا ہے دمشق کے اندر ایک بہت بڑی وبا، بہت بڑی بلا، جس کو طاعون کبیر بہت بڑی بیماری قرار دیا گیا تھا۔ اس موقع پر لوگوں کو نے دعا کرنے کے لیے اس وقت بہت ایک عجیب سا ماحول تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کیا، نہیں ایسا کریں، ہم لوگ میدان میں نکل جاتے ہیں جیسے آج لوگ کر رہے ہیں۔ بدعات سے کبھی بلا نہیں کرتی، بدعات سے غیر شرعی امور سنت کے خلاف عمل کرنے سے مزید بلائیں آتی ہیں۔ اس لیے ایسی بدعتیں ایجاد کر کے مزید بلاؤں کو دعوت نہ دیں، سنت کے مطابق جو ہے توبہ استغفار کریں، اپنے سے دعائیں کریں، روئیں گڑگڑائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی ان کی ساری بلائیں رکھیں تاکہ مصیبت ٹال دیں، برائی سے نیکی کے راستے پر آ جاؤ، مشکلات حل ہو جائیں۔ ورنہ ذرا دیکھو یہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث ہیں، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یہ ٹاپ کے علماء ہیں، ٹاپ کے عالم ہیں، بہت بڑے یہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ دمشق کے اندر جب اس قسم کی تباہ کن وبا آئی تو کچھ لوگوں نے علماء کے منع کرنے کے باوجود نکل گئے میدان نکل گئے اور نکل گئے، لوگوں نے منع کیا، کہا نہیں نہ بارش نہ ہو تو استسقاء کے لیے بارش کی دعا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جاتے تھے۔ تو یہ بھی مصیبت ہے، ہم اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے بھی ہم جائیں گے۔ ذرا سوچو 750 سال تک مسلمانوں کو کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ چلو استسقاء کی نماز پڑھتے تھے، اس کو حجت بنا کر کے کبھی آفت بلاؤں میں اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کبھی میدان میں نہیں جاتے تھے۔ 750 سال کے بعد یہ بدعت ایجاد ہوئی، آج لوگ اس کو حجت بناتے ہیں، یہ بدعت ایجاد ہوئی اور بہت سارے لوگ منع کرنے کے باوجود میدان میں گئے اور لوگوں نے کہا غلط ہے، کہا اللہ کے رسول نے استسقاء کی نماز میدان میں پڑھی ہے، اور میدان میں گئے، وہاں روزہ رکھا، 3 دن تک رہے اور خوب دعائیں کی۔ کہتی ہے ابن حجر رحمۃ اللہ پہلا وقت ہے 750 سال کے بعد جو اس بدعت کو لوگوں نے ایجاد کیا۔ اچھا سوال ہے، فائدہ ہوا؟ آگے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جب لوگ بلا کو ٹالنے کے لیے اعلان کر کے اجتماعی طور پر میدان میں گئے تو چونکہ وہ سنت پر ہی بدعت پر عمل کر رہے تھے، کہتے ہیں پلٹ کر کے آئے تو کچھ فائدہ نہیں ہوا بلکہ بیماریاں اور بڑھ گئی۔ پہلے کم مرتے تھے، اب اور زیادہ مرنے لگے۔ پہلے بیماری کم تھی لیکن ان کی اس بدعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اور بلائیں آفتیں آ گئی۔ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ ابن حجر رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، ابن کثیر نقل کرتے ہیں، یہ تقریباً، اور یہ کب واقع ہے؟ 749 یعنی تقریباً 750 سال نبی علیہ السلام کے زندگی کے گزر جانے کے بعد یہ 750 سال 8ویں صدی ہجری کے اندر یہ بدعت ایجاد کی جو آج جس کی دعوت چلو نکل جاؤ فلاں جگہ دعا ہونے والی اجتماعی دعا ہو، یہ ساری بلائیں ٹالنے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے اللہ اور ناراض ہوتا ہے، بدعت سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حسن سنت کے مطابق یعنی بدعت کے ذریعے بلاؤں کو نہیں ٹالا جا سکتا، سنت کے ذریعے توبہ استغفار کے ذریعے نبی کی فرما برداری کر کے سنت بلاؤں کو ٹالا جائے گا۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے 969 یعنی 969 10ویں صدی ہجری کے اندر 969 969 ہجری کے اندر قاہرہ میں ایک بہت بڑا طاعون آیا۔ کہتے ہیں اس وقت علامہ نجیم مصری نے
نقل کیا کہ علماء میں بہت سارا اختلاف ہوا، لیکن اس وقت علماء نے کہا نہیں، زیادہ سے زیادہ قنوت نازلہ یعنی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ اس دعا کے لیے پڑھ سکتے، اس پر علماء نے فتویٰ دیا۔ باقی یہ اجتماعی اذان جو کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، سلف میں نہیں تھی، اور بلکہ یہ بھی بتائیں، یہ علامہ ابن عابدین شامی جو ہیں 1253 ہجری کے اندر کہا جاتا ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا، حنفی مذہب میں یہ بات ڈالی کہ بھائی شوافی کے ہاں کچھ بعض علماء شافیہ کہتے تھے بلاؤں میں اذان دینی چاہیے، یہ کہا کرتے تھے، لیکن حنفی مذہب تو بالکل اس کا وجود نہیں تھا۔ کہتے ہیں علامہ ابن عابدین شامی جو ہیں یہ تقریباً 1253 ہجری میں ہیں، انہوں نے بعض شافعیہ کے قول کو نقل کر کے اپنے فتاوی شامیہ میں نقل کیا کہ بلاؤں اور آفتوں میں اذان دینا بھی فائدے مند ہے، گرچہ ثابت نہیں، لیکن علماء نے فتویٰ دیا اس لیے ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن علماء کون تھے؟ وہ چند علماء تھے۔ بہرحال یہ سب جو ہم اور آپ کریں اس سے بچیں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کا احساس کر کے رب کے دربار میں روئیں، دعا کریں، اور برائیوں کو چھوڑ کر کے نیک بنیں۔ ان تمام چیزوں کی بنا پر انشاءاللہ ان کی برکتوں سے بلائے اللہ ضرور ٹالے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔